تقریباً 700-800 سال پرانی یہ شہیدوں کی 6 شہیدوں کی مزاریں ہیں. جو ہے نا بتایا گیا ہے اس ٹائم کے واقعات میں کہ وہ مگرمچھ جو ہے نا آدم خور بن چکا تھا، وہ لوگوں کو یعنی کہ کھا لیتا تھا. تو اس مگرمچھ نے پوری کی پوری جو ہے نا کشتی ان کی الٹ دی. اس کی کشتی الٹ دی، وہ 6 کے 6 بھائیوں کو وہ نگل گیا. اس کے حوالے شاج و رسالوں میں ہے، مشہور حوالہ ہے شاج و رسالوں کا. ان کے واقعے تو پرانے ہیں، سبق میں بھی آتے ہیں، دوسری جماعت کے سندھی کے کتاب میں سبق میں بھی آتے تھے. یہ کہانی ہے اس دور کی جب شہر کراچی کو لوگ کلاچی کے نام سے یاد کرتے تھے، جب یہاں پر بلند و بالا عمارتوں کا تصور بھی نہیں تھا. موریڑو نامی نوجوان اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ کلاچی سے 60 میل کی دوری پر سونمیانی نامی گاؤں میں رہا کرتا تھا. ان کے 6 بھائی روزانہ شکار کے لیے سمندر جایا کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا کیا ہوا کہ ان کے 6 بھائی کبھی گھر واپس لوٹ آئے ہی نہیں، اور وہ کہانی ہمیشہ کے لیے سندھ کی تاریخ کا حصہ بن گئی. اس کی مزید کیا حقیقت ہے، آئیے یہاں کے خدمتگار سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو جی، میرا نام ہے کرامت خان اور آپ کو ڈیجیٹل تشکر میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں کی تاریخ تقریباً 700-800 سال پرانی یہ شہیدوں کی 6 شہیدوں کی مزاریں ہیں. اور یہ 7 بھائی تھے. ایک موریڑو میربر تھا اور 6 اس کے بھائی تھے. موریڑو میربر جو تھا وہ سب سے چھوٹا بھائی تھا ان کا. 6 بھائی تھے، یہ 6 کے 6 شکار کرتے تھے مچھلی کا. اور یہ 7واں جو بھائی تھا موریڑو میربر، وہ معذور بھی تھا اور وہ جال بناتا تھا. وہ جال بناتا تھا اور وہ بھائی شکار کرنے جاتے تھے. شکار کے بعد پھر شام کو وہ واپس آتے تھے. ایک دن جو ہے نا موسم خراب تھا. موسم خراب ہونے کی وجہ سے موریڑو میربر نے اپنے بھائیوں کو منع کیا کہ آپ شکار کے لیے نہ جاؤ. شکار جو ہے سمندر کی نچلی سطح پہ چلے گیا ہوگا، کیونکہ موسم خراب ہے، بارش کا موسم ہے، خطرناک موسم ہے، آپ رسک نہ لیں، نہ جائیں. لیکن پھر بھی ان بھائیوں نے مانا نہیں، وہ پھر بھی چلے گئے. پھر وہ سمندر کے اس جگہ پہ جا کے پہنچے جہاں پہ ایک خونخوار مگرمچھ تھا. جو مگرمچھ اس ٹائم جو ہے نا بتایا گیا ہے اس ٹائم کے واقعات میں کہ وہ مگرمچھ جو ہے نا آدم خور بن چکا تھا، وہ لوگوں کو یعنی کہ کھا لیتا تھا. وہ ایک ایریا بھی سائڈ پہ فٹ کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا مگرمچھ سائڈ سے، لیکن ان کو شکار کے طلب سے جو ہے نا پتہ بھی نہیں چلا، وہ اس خطرناک جگہ پہ جا کے پہنچے. تو اس مگرمچھ نے پوری کی پوری جو ہے نا کشتی ان کی الٹ دی. اس کی کشتی الٹ دی، وہ 6 کے 6 بھائیوں کو وہ نگل گیا. اس کے بعد جو ہے موریڑو میربر جو رات کو پہنچے نہیں بھائی اس کے. تو صبح کو جو ہے نا اس نے دیکھا کہ بھائی نہیں ہے میرے. پھر وہ سارے کے سارے اپنے گاؤں والوں کو سب کو اکٹھا کیا. اس نے سب کو اکٹھا کر کے بولا کہ بھائی یہ میرے بھائی نہیں ہیں، جو ہے نا یہ مگرمچھ نے کھا لیے ہیں. اب یہ اگر نہیں ہے تو پھر میری زندگی کا کیا فائدہ؟ پھر میری زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر 6 بھائی چلے جائیں کسی ایک بندے کے، وہ بھی بڑے بھائی 6 کے 6 چلے جائیں، تو اس پہ کیا گزرے گی؟ وہ پھر اسی حساب سے سب کو اکٹھا کر کے اس نے بولا کہ مجھے کم سے کم ان کی لاشیں تو ملیں، کم سے کم میں ان کو دفناؤں تو صحیح. پھر وہ ان کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے، پہلے کے دور میں جو ہے نا وہ یکجہتی بھی بہت معنی خیز ہوتی تھی. گاؤں میں اس میں کمیٹی ہوتی تھی، اپنے ایک گاؤں میں سب جو ہے نا یکجا ہوتے تھے. کوئی ایسے جیسے ابھی جو ہے نا حساب کتاب ہوتا ہے، یہ الگ ہے وہ الگ ہے، یہ نہیں ہوتا تھا. اس ٹائم یکجہتی ہوتی تھی ٹوٹل. تو موریڑو میربر نے بولا میں اپنے بھائیوں کو لے آؤں گا، کم سے کم اس کی لاشیں لے آؤں گا، یہاں تو میں مر جاؤں گا، مسئلہ نہیں ہے. میں مر گیا تو کوئی بات نہیں، 6 مر گئے ہیں، اگر 7واں مر گیا تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہوگا. موریڑو میربر کی تقریباً عمر جو ہے نا 12 سے 14 سال کی. معذور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن بہت دیا ہوا تھا اور بہت بہادر تھا. اس نے پھر اپنے رشتہ داروں کو بولا کہ بھائی میں جو ہے نا اب مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے میری زندگی کا.
اس نے ایک لوہے کا جو ہے نا جال بنایا, ایک جو جال نما جو ہے نا ایک بنایا, وہ اس میں جو ہے نا بہت بڑی بڑی کیلیں لگوا دی, جیسے سنبے ہوتے ہیں جیسے, تو وہ لگوا دی چو طرف اس نے نا. اور پھر اپنے رشتہ داروں کو پلاننگ ساری کر کے یہ پلاننگ کی کہ بھائی رسی میں جو ہے نا باندھ کے اس کو مجھے اندر جو ہے نا اس میں ڈال کے مجھے مگرمچھ کا شکار بناؤ, مجھے پرواہ نہیں ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. تو بعد میں جو ہے نا انہیں رشتہ داروں نے سب پلاننگ کر کے وہ رسی جو ہے نا باندھی بیلوں میں رسی باندھنے کے بعد جو ہے مگرمچھ مورڑو میربر کو جو ہے نا وہاں پہ جہاں پہ وہ آدم خور مگرمچھ ہوتا تھا وہاں پہ جا کے انہوں نے چھوڑ دیا. ان کا جو اہتمام جو جال تھا وہ وہاں پہ پھینک دیا. اچھا پھینک دیا تو مگرمچھ نے دیکھا تو وہ شکار سمجھ کے اس کو اپنے طرف اس کے طرف جانے لگا. جانے کے بعد اس نے جیسے ہی پنجہ لگایا وہ سارے کے سارے سنبے اس میں چپک گئے تو وہاں سے جو ہے نا رسی کو کھینچاؤ آیا اور وہاں پہ بیلوں کو جو ہے نا انہوں نے پیچھے سے آگ تھاپی تو بیل جو ہے نا آگے نکلنے لگے اور جو ہے نا مگرمچھ باہر آنے لگا. پانی میں جو ہوتا ہے نا وہ کھینچاؤ بھی کم ہوتا ہے, جیسا پانی ہوتا ہے اس حساب سے کھینچاؤ, کوئی بھی چیز ہم کھینچیں گے نا, بیل کھینچے گا یا کوئی بھی چیز کھینچے گا تو اس کا کھینچاؤ پانی میں بہت کم لگتا ہے کیونکہ وہ پانی ہے. اور جب مگرمچھ زخمی ہوا نا تو پھر تو اس نے کھینچاؤ اپنی جان ہی چھوڑ دی نا, تو وہ کھینچاؤ میں باہر نکال کے آ گئے اس کو. پھر اس کو کاٹ کے جو ہے نا 6 قبریں جو ہیں, یہ والی 6 قبریں جو ہیں یہ بھائیوں کی ہیں, 6 قبریں انہوں نے نکال کے جو ہے نا یہ یہاں پہ دفن کی ہوئی ہیں. 6 قبریں اپنے بھائیوں کو نکالا اس نے, 3 قبریں برابر میں دوسری بھی ہیں, وہ جو ہے نا دوسری ایکسٹرا نکلی ہیں ان کے ساتھ, وہ بھی یعنی کہ ان کے ساتھ میتیں وہ بھی نکلی ہیں دوسری ان کے ساتھ. اس کے حوالے شاہ جو رسالوں میں ہے, مشہور حوالہ ہے شاہ جو رسالوں کا. صحیح, شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جو ہے نا بہت کچھ شاعری بھی کی ہے ان کے بارے میں. شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے, وہ بہت بڑے تاریخ دان بھی تھے. جس جگہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے یا شعر لکھے ہیں, انہوں نے شعر میں مورڑو میربر کی تعریف بھی کی ہے, شاعری میں انہوں نے تعریف بھی کی ہے, بڑا یعنی کہ اس کو نڈر قرار دیا ہے انہوں نے. تو جہاں جہاں پہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے جس جگہ کے بارے میں لکھا ہے نا وہ وہاں پہ جا کے وزٹ کیا ہے انہوں نے پہلے, تاکہ مجھے جو بھی بات پتا چلے وہ سچ اور صحیح پتا چلے. اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک ایسے جو ہے نا مشہور شخصیت اور ایسے بزرگ ہیں کہ ہم ان کی تاریخ پہ ونو من جو ہے نا یقین کر سکتے ہیں. دوسرا کوئی بندہ نہیں ملا جس پہ ہم یقین کر سکیں. یہ ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ہر بات پہ ہمیں جو ہے نا ونو ون یقین ہے. ان کی خود کی قبر مسرور بیس یہ آگے ہے, یہ گلبائی چرنگی ہے, یہ پہلے کلبائی چرنگی تھی, اب یہ گلبائی چرنگی ہے. اور وہاں پہ مسرور بیس ہے, اس سائڈ پہ تھوڑا اندر جا کے ہاؤس بے کے روڈ پہ وہاں پہ ان کی خود کی قبر ہے. محکمہ اوقاف کے طرف سے چوکی دار ہوں میں, اور ہمیں جو ہے نا ایسے سمجھو صفائی وفائی کا کام ہمارا ہے, اور میں جو ہے نا چوکی دار ہوں یہاں پر. بالکل آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, 4 طبقوں پہ اللہ پاک نے انعام رکھا ہے, نبیوں پہ, صدیقوں پہ اور شہداء پہ, والصالحین اور صالح لوگوں پہ, جیسے اللہ کے ولی اولیاء اللہ. تو من النبیین نبی اور صدیق شہید, تو شہید ہیں یہ جو بھی ایسے یعنی کہ اس میں چلے جاتے ہیں حادثات میں, جیسے آگ میں ہو گیا, جیسے سمندر میں ہو گیا, وہ شہید کہلاتے ہیں. تو شہید تو قرآن پاک میں بھی ہے, شہید تو زندہ ہوتے ہیں, ان کو تو اللہ پاک کی طرف سے رزق ملتا ہے. شہیدوں کو مردہ نہ کہو, ان کو اللہ پاک رزق دیتا ہے. تو شہید ہیں, شہید ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ آتے ہیں, تاریخ کی وجہ سے بھی آتے ہیں کہ بہت بڑی تاریخ ہے, بہت بڑی یعنی کہ بہادری کا قصہ ہے. ایک اتنا چھوٹا سا لڑکا اور ایک مگرمچھ کو اس نے مارا, اپنے بھائیوں کو جو ہے نا ان کی جو قبریں ہیں, ان کی جو میتیں ہیں وہ ادھر دفن کی, اس نے وہاں سے نکال کے مگرمچھ کو مار دیا. یہاں پہ جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. یہاں پہ جو بنیادی سہولتیں ہیں, اب جیسے کہ یہاں پہ واش روم وغیرہ نہیں ہے, صحیح ہے,
यहाँ पे एक कमरा बनाया हुआ है, लेकिन वो भी ना होने की वजह से ना दरवाजा है उसका, ना खिड़की है, ना कुछ है, कोई चीज नहीं है बुनियादी सहूलतों में। ना वजू खाने की जगह है। यहाँ अगर कोई कुर्सियां बना दी जाएं जो यानी कि मुसाफिर आए, जो जैसे कि कोई विजिट करने आता है तो वो बैठ सके सही से, यहाँ हरियाली हो, कोई दरख्त हो, ऐसा कोई सिस्टम हो। हालांकि फंड आया हुआ है, हमें ये पता चला है। इंजीनियर वाजिद साहब ने बताया था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द काम होने वाला है यहाँ का। सही है, काम होगा। हम जो है ना यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह वाजिद साहब काम करेंगे अपने हिसाब से, जो भी उनको काम जो है ना बताएंगे, हम हमारे मशवरे से काम करेंगे, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तकरीबन रोजाना नहीं आते, लेकिन आते रहते हैं, खिदमत करते रहते हैं। शहीदों की मज़ारें हैं, तारीखी हैं, और इनकी इसलिए भी अहमियत है कि यहाँ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई भी आए हैं। इनको इन पे इशार लिखे हैं, पूरा बाब लिखा है, तो इस वजह से हम यहाँ दुआ मांगने आते हैं। जब भी कोई टाइम मिलता है, फारिग टाइम अपने काम से, तो यहाँ खिदमत करने आते हैं, अक्सर आते रहते हैं। मैं तकरीबन वैसे तो यहाँ आना जाना तो 20 साल से है, लेकिन ज्यादातर जो टाइम देता हूँ वो तकरीबन 3 साल कमो पेश हुए हैं, 3-4 साल। इनके बारे में बस यही है कि ये मच्छरे थे, मीरबार थे, मच्छरे थे। इनके वाक़े तो पुराने हैं, सबक में भी आते हैं, दूसरी जमात के सिंधी के किताब में सबक में भी आते थे। तो मोड़ और मीरबार इस तरह भाई थे, इस तरह मगरमच्छ ने खाया, इस तरह निकाला। तो इस तरह जैसे सुनते हैं, बुजुर्गों से भी सुना है, जैसे हकीकत वाले बुजुर्ग जो हैं शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, उनके किताब देखे हैं, सुना है कि सुरघातू में जो है इनके इशार हैं, इस वजह से इनकी अहमियत भी इस वजह से ज्यादा है। तो जी ये थी मुकम्मल कहानी मोरिड़ो और उसके 6 भाइयों की। यानी उसको जो है वो बड़े मगरमच्छ ने खा लिया था, और फिर मोरिड़ो जो एक माजूर नौजवान था, उन्होंने जाके अपने भाइयों की डेड बॉडीज निकाली और उनको लाके यहाँ पे जो है वो दफन कर दिया। तो इस कहानी से अगर हम कुछ हासिल करने की कोशिश करें तो इससे हमें मोहब्बत, भाईचारगी और सिंध की खूबसूरत तारीख मिलती है, जो कराची जैसे बड़े शहर में भी जो है वो हमें मिलती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कराची की तारीख अंग्रेज दौर से शुरू होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कराची सदियों पुराना शहर है और यहाँ की तारीख भी जो है वो सदियों पुरानी है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।